معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ ایسا کیجیے، میرا چینل تفہیم ہدا سبسکرائب کر لیجیے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو بہت اہم ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، تاکہ اگر آپ کو یہ ویڈیو دوبارہ دیکھنی پڑے تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا اور ایک پروسیجر کے تحت جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے ایک پروسیجر کے تحت آتا ہے اور اس دنیا میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ وقت گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر موت وارد کر دیتے ہیں۔ جس طرح اس کے پیدا ہونے کا ایک پروسیجر ہے، اس طرح سے اس کی موت کا بھی ایک پروسیجر ہے۔ اس پروسیجر سے گزر کر یہ اپنی اگلی منزل کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ موت کیا ہے اور اس کا انسان پر اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، اگر پڑتا ہے تو کیسا پڑتا ہے، کتنا پڑتا ہے۔ اگر سادہ لفظوں میں موت کا ذکر کیا جائے یا اس کی تعریف کی جائے کہ موت کیا ہے، تو جو بات سامنے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے جب اس کی روح کو اس جسم سے الگ کیا جاتا ہے تو ہم اسے موت کہتے ہیں، یعنی جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو موت ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کی روح قبض کر لی جاتی ہے، یعنی سوتے وقت بھی قبض روح ہوتا ہے اور موت کے وقت بھی قبض روح ہوتا ہے۔ لیکن جب اگر انسان کا وقت نہیں آیا ہوتا، اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا، تو سونے والے کی روح کو واپس کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنی مدت پوری کرتا ہے۔ لیکن جس کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے اس کی روح کو واپس نہیں کیا جاتا۔ اب ہم نے دو چیزوں کو دیکھنا ہے، موت کیا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اور نیند اور موت کی مرنے کے بعد کی زندگی، کیا اس میں آپس میں کوئی تعلق ہے۔ موت، آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شہداء کی موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ دیکھیے، قتل کی کیفیت، جب انسان کو کسی بھی طرح سے اس جسم کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے، اس پر موت پر وارد ہو جاتی ہے، تب وہ قتل ہو گیا یا مر گیا، یعنی وہی اس کا روح اور جسم کا الگ ہونا جو ہے وہ موت ہے۔ چاہے وہ کسی تیز دھار آلے سے ہو یا بیماری کی وجہ سے ہو یا کسی کی اور وجہ سے ہو، لیکن اس آیت مبارکہ میں جو بات کی جا رہی ہے وہ جنگ میں مجاہد کا جنگ کے دوران قتل ہو جانا جو ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، جو لوگ قتل ہو جائیں انہیں گمان نہ کرو، ان کے بارے میں نہ سوچو کہ وہ مردہ ہے۔ موت یعنی موت جو ہم کہتے ہیں کہ جسم اور روح کا الگ ہو جانا ہے، تو تم نے خیال نہیں کرنا کہ ان کا جسم اور ان کی روح الگ ہو گئے ہیں، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ علامت کیا بیان کر رہا ہے، دلیل اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے کہ وہ
اپنے رب سے رزق پاتے ہیں. یعنی کھانا پینا جو ہے وہ علامت ہے زندگی کی. اور اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جو خدا کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ کھانا پینا کھاتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں. اب یہاں یہ بحث کہ وہ اعلی درجے کا کھانا ہوتا ہے، اس کی کیفیت اور اس میں ابھی میں نہیں جا رہا، وہ بعد میں اس میں بات کریں گے. ابھی صرف یہ بات ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو، کیونکہ مردہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن یہ شہید جو ہے یہ اپنے رب سے رزق پاتے ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں. یہ تو ہو گیا شہید کی زندگی کے بارے میں کہ ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شہید کو دفن کرتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کی جزا تقسیم ہوتی ہے، وہ سارے اموات والے افعال اس پر لاگو ہوتے ہیں، ان کی بیویاں اور شادیاں کرتی ہیں، تو کیا اس کا آیت کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ یعنی ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ جو دوسرے احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں، جو اموات کے لاگو ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اور جو رزق پانے والی بات ہے اس کا کیا مطلب ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی شہید ہو جاتا ہے تو اسے ہم دفن کرتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کرتے ہیں، یعنی دنیاوی احکام اس پر لاگو ہو جاتے ہیں. اور لا تقولوا اموات کا کیا معنی ہوا؟ جبکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کر دیا. قتل تو وہ ہوئے، کیونکہ آدم مبارک کا صاف واضح بیان کر رہی ہے وَلَا تَحْسَبُ الَّذِينَ قُتِلُوا، جو قتل کیے گئے. قتل کا فعل تو وارد ہو گیا، اب بات آ گئی قتل کے بعد کی، یعنی قتل جو ہو جائے گا جس میں موت وارد ہو جائے گی وہ کیا ہوگا. ایک قرآن شریف کی اور آیت مبارکہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک اور آیت ہے، اس میں فرماتے ہیں اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اموات غیر احیاء یعنی وہ موت بغیر زندگی والی. ادھر کیا کہا تھا؟ جو قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو. ادھر کیا ہو گیا؟ بغیر زندگی والی موت. یعنی ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بھی زندگی پائی جاتی ہے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بار بار کیا ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس سے حساب کتاب لیا جاتا ہے، اس کو اپنے اعمال کے مطابق اس کی آؤ بھگت اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اگر کوئی نیک آدمی ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کی ہوائیں ہوتی ہیں، جنت کے کھانے ہوتے ہیں، جنت کے موسم ہوتے ہیں، اور جو ایک گناہوں کا وزن لے کر جاتا ہے اس کے لیے اور معاملات ہوتے ہیں. یعنی ہمیں یہ ملتا ہے ہر طرح سے کہ موت کے بعد بھی احساسات پائے جاتے ہیں، حالات پائے جاتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موت کے بعد جو حالات ہیں ان میں کیا فرق ہے اور ان سے ہم نے کیا لینا ہے، اس کو ہم نے کیا سمجھنا ہے. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ موت اختتام نہیں ہے، یہ صرف تبدیل ہونا ہے، یعنی حالات کا تبدیل ہونا ہے، اس جسم کا روح سے الگ ہونا ہے. اور جب روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اعمال کے مطابق اس کو مدارج ملتے ہیں. جیسا کہ شہید کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے، جہاں اس کو مردہ کہنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، کیونکہ وہ مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد بھی ان ضیافتوں کا فائدہ اٹھاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی ہوئی ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو. جبکہ عام مومن جو ہیں وہ بھی اپنے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ضیافتوں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے حظ اٹھاتے ہیں. اور حتیٰ کہ یہاں تک قرآن میں ذکر ہے کہ جو فرعون اور اس کی آل ہے ان کے لیے صبح و شام آگ کا عذاب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یعنی ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ صبح و شام ان کو تکلیف ملتی ہے، یعنی احساس ان کو بھی ہوتا ہے. اب ایک سوال رہ گیا
کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تم نے انہیں مردہ خیال نہیں کرنا جبکہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں قبروں میں اتارا ہے۔ یعنی ان کی زندگی جو ہے، جو موت کے بعد کے حالات ہیں، وہ اس قدر عرفہ و اعلیٰ ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی سے برابر ہیں، اور دنیاوی زندگی کے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، اسی طرح سے وہ شہداء جو ہے وہ بھی اپنی مرضی سے ادھر ادھر جاتے آتے پھرتے ہیں اور وہ سارے کھاتے پیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ شہداء عرش کے نیچے لٹکی ہوئی سونے کے گھروں میں سے رہتے ہیں اور ان کے سبز پرندوں کی پوٹوں میں، یعنی سبز پرندوں کے جسم ادا کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات اور بھی دیکھ لیجئے، پرندہ کبھی بھی انسان کے قابل نہیں ہو سکتا، انسان کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جنت کا ہو، وہ چاہے اس دنیا کا ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہداء کو اتنی تیزی سے وہ چلتے پھرتے ہیں، یعنی تمثیل بیان کی گئی ہے کہ حرکت کرتے ہیں، ادھر ادھر آتے جاتے ہیں، جیسے پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی آسانی سے چلے جاتے ہیں۔ اب جب یہ بات ہے، اب اگر میں اسے اور مزید اس بات کو کھولنے کی کوشش کروں گا تو بہت سے اعتراضات آ جائیں گے، بہت سے سوالات آ جائیں گے۔ جو ہمارے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں کہ مردہ ہماری آواز کو سنتا ہے نہیں سنتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا ہمیں اشارہ ثواب ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ سب باتیں جو ہیں وہ اگر اس کو مزید کھولا جائے گا تو سب حل ہو جائیں گی۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ موت کے درجے ہیں اور حتیٰ کہ اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ اس پر موت کا لفظ وارد کرنا جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا گیا ہے۔ یعنی دنیاوی زندگی کا جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر اقرار کر رہا ہے کہ جس طرح کی دنیاوی زندگی ہوتی ہے اسی طرح سے ان کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، یہ احیا جو ہے بل کیا ہے، یہی زندگی ہے جو ہمیں اس دنیا میں حاصل ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسے برزخی زندگی مراد ہے تو اس میں امتیاز کیا ہے، اس میں برتری کیا ہے؟ برزخی زندگی تو ہر کسی کو حاصل ہے، مومن کو حاصل ہے، کافر کو حاصل ہے، ہر کسی کو حاصل ہے۔ امتیاز تو اس صورت میں ہوگا کہ اس کو اس کی انتہائی اعلیٰ پیک، اس کا اعلیٰ مرتبہ جو ہوگا وہ شہید کو حاصل ہوگا، تو پھر تو امتیاز ہے۔ اور وہ کس مقابلے میں ہوگا؟ یہی دنیاوی زندگی جس میں ہے اسی کے لحاظ سے وہ اعلیٰ زندگی ہوگی، کیونکہ اسی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہے۔ کون سی زندگی؟ کیسی زندگی؟ یہی جو ہمارے لیے معروف ہے، جسے ہم جانتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، میں آج ایسے موضوع پر بات کر رہا ہوں جو کہ متنازع ہے۔ علماء کرام نے اس پر بہت بحثیں کی ہیں، بہت باتیں بیان کی ہیں، لیکن کوئی بھی حتمی بات نہیں کر رہا۔ سب کہتے ہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ خدا کا امر ہے، خدا کا قانون ہے، خدا کا طریقہ کار ہے، اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ تو ان کی باتوں میں ہوتا ہے جو جانتے نہیں ہیں، جو ہم جیسے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو بیان کرنے پر قادر ہے اور اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے بھی وہ ہر طرح کے طریقے جانتا ہے، ہر طرح کی کلام جانتا ہے، لہٰذا اس کا مقصد جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ ایک واضح بیان کی صورت میں سامنے آنا چاہیے، اور علماء کرام کو اس کو بیان بھی کرنا چاہیے۔ یہ تو بات نہ ہوئی ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کی منشا کو ہم نہیں پا سکتے، ٹھیک ہے، ہم اللہ کی منشا کو نہیں پا سکتے، لیکن ہم احوالوں سے، اس کی کلام سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہوا ہے اس سے کسی منزل تک تو پہنچ سکتے ہیں نا، کوئی کسی بات تک تو پہنچ سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے کہ ہم سیدھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں، سیدھی راستے پر پہنچ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، اگر کسی شخص کو میری ان باتوں سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ یہ میرا اعتقاد تھا
جو میں نے قرآن شریف کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں کسی کو بات منوانے کا قائل نہیں ہوں، صرف میں اس بات کا قائل ہوں کہ بات آپ کے سامنے رکھ دی جائے، بات لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے، اس کو سمجھنا، اس کو ماننا نہ ماننا ان کا اپنا فعل ہے، وہ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے، زبردستی کسی پر نہیں ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو ہم میں سوال پیدا کرتے ہیں تو اس کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ ہم سوال پیدا کریں گے تو علم ملے گا، اگر ہم میں سوال نہیں ہے تو ہم مردہ ہیں، ہم میں کوئی علم نہیں ہے، ہم میں کوئی جستجو نہیں ہے، ہماری کوئی لگن نہیں ہے، ہمارا کوئی شوق جذبہ نہیں ہے۔ یہ سوال ہی ہیں یہ سب چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔